امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ آج ہمارے شو میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انرجیٹک مسیحی نوجوان موجود ہے جو کہ قصور سے ہیں بیسیکلی۔ عدنان شہزاد گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سلام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اینڈ اسپیشلی تھینکس الاٹ فار یور ایفرٹس کہ آپ جو بھی ہماری کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں ہم سب کے لیے کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوانوں کی صرف مسیحی کمیونٹی کو ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک کو، ملک پاکستان کو، آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو نہ صرف اپنا اور اپنوں کا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جڑاں میں کیا ہوا، کس طرح سے مسیحیوں کے گھر اور چرچ کو جلایا گیا، اس کے بعد گورنمنٹ نے ایکشنز لیے، ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہم دوبارہ سے اپنی مسیحی کمیونٹی کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں عدنان بھائی جو تھے وہ خود جڑا مالا میں گئے اور یہ خود بھی بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ گئے تھے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر پاسبل ہوا تو کائنڈلی ہمیں ٹائم دیں، جو آپ وہاں پر خود ریالٹیز دیکھ کے آئے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اور ہماری آڈینس کے ساتھ باتیں شیئر کریں تاکہ ہم سب کو اور زیادہ پتہ چل سکے کہ وہاں پر اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ہمارے مسیحیوں کی، مسیحی بہن بھائیوں کی وہاں پر کنڈیشن کیا ہے۔ سلام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں جڑا والا گیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ساری صورتحال وہاں پہ دیکھی، جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو صورتحال، وہ یہ تھی کہ آپ جب وہاں پہ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ صرف سوا پہ چلتے ہیں، آپ کو کوئی مٹی یا کچھ نیچے کوئی اور چیز نہیں نظر آئے گی، آپ کے پاؤں صرف سوا پہ چلیں گے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی تباہی ہوئی ہے یا کتنا انہوں نے جلا کے راکھ کر دی ہر چیز۔ تو میں جتنے چرچز تھے وہ وزٹ کیے ہیں، جو کرسچن کالونی تھی اور جو عیسیٰ نگر تھا، میں بیسیکلی میں نے جو کرسچن کالونی کے جو سارے گھر تھے وہ وزٹ کیے ہیں۔ تو جتنے گھر میں نے وزٹ کیے ہیں، آلموسٹ آئی وزٹڈ ایوری ہوم اوور دیر، تو میں نے کوئی ایک گھر میں کوئی ایک چیز بھی سلامت نہیں دیکھی، پورے کے پورے گھر اور ان کا جو اس کے اندر جو سامان تھا، جو ان کے گھر کی ضروریات کی جو چیزیں تھیں، کوئی بھی چیز سلامت نہیں بچی ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ آپ آگ لگا کے تو اتنی تباہی نہیں کر سکتے، دے یوزڈ سم اسپیسیفک کیمیکل جو دیواروں پہ پھینکا ہوا جو میں نے دیکھا ہے، جس سے دیواریں جل گئی ہیں، ماربل جل گیا ہے۔ اب یہ حساب لگائیں کہ ماربل ایک بڑی اسٹرانگ چیز ہے اور وہ پتھر ہے، لیکن وہ جو نشان میں نے دیکھے ہیں کیمیکل کے، تو وہ ماربل بھی جل کے ٹوٹ گیا ہے۔ کچھ سلامت نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں، صرف وہ ایک ڈھانچہ کھڑا ہے اور وہ ڈھانچہ بھی اس کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ بلڈنگ بھی ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ بلڈنگ سیف نہیں ہے یا وہ رہنے کے قابل وہ جگہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی گھر ہیں سارے افیکٹ ہوئے ہیں، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ محفوظ رہا ہو یا بچ گیا ہو۔ تو تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے، شدید تباہی ہوئی ہے اور کچھ نہیں بچا وہاں پہ۔ میں گیا ہوں، لوگ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی کسی کا مطلب کوئی ٹوٹا پھوٹا جو سامان ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بے یار و مددگار اور مایوسی کی حالت میں وہاں پہ بیٹھی ہیں۔ اور میں جتنی عورتوں سے ملا ہوں، ماؤں سے ملا ہوں، بہنوں سے، بچیوں سے ملا ہوں، ہر کسی کی یہ صورتحال ہے کہ جس کے پاس میں جاتا تھا وہ آگے سے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور وہاں پہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ جی عدنان بھائی، مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا تو آلریڈی تھا، لیکن اب جب آپ نے سارا کچھ ایکسپلین کیا ہے تو دل اور بھی زیادہ جو ہے وہ غمگین ہو گیا ہے۔ اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ہمارے تمام بہن بھائیوں کو تسلی، تشفی، اطمینان عطا کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو سکیں۔ عدنان بھائی، کیونکہ آپ اور آپ کے فرینڈس کا جو گروپ ہے، دوستوں کا، آپ جو بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، خداوند آپ کو اس میں اور زیادہ برکت دے۔ تو میرا کویشچن یہ تھا، کیونکہ آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایکچولی وہی کام کرنے گئے تو کائنڈلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنی فیملیز وہاں پہ ایکچولی جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں یا کتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں،
کتنے چرچز کو انہوں نے جلایا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کن کن اشیاء کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت؟ جو چرچ جو برباد ہوئے ہیں یا جو مسمار کیے گئے ہیں وہ ان کی تعداد آلموسٹ 25 ہے، اور ایسے وہاں پہ سین ہے کہ جب آپ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو آپ شاید شام میں آ گئے ہیں، مطلب کوئی بمباری ہوئی ہے یہاں پہ، اور اتنی سویر قسم کی بمباری ہوئی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز، مطلب چرچ جو وہاں پہ ہیں وہ بڑے بڑے چرچ وہاں پہ تباہ کر دیے انہوں نے. تو جو گھروں کی تعداد ہے وہ تو گننے میں نہیں آ رہی، کیونکہ میں تو گیا ہوں، جو میں 5-6 گھنٹے میں نے گزارے ہیں، اور میں نے جو وہ پوری کرسچن کالونی وزٹ کی ہے، میں تو مطلب وہ نہیں گن سکا کہ کتنے گھر تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بے شمار گھر تھے اور بے شمار لوگ ہیں. فار ایگزامپل ایک گھر ہے، اور ایک گھر تو ہم نے ایسا وزٹ کیا جس میں ایک گھر کے 30 ممبر ہیں، اور 30 ممبر ہیں کہ وہ 4 سے 5 فیملیز ایک گھر میں رہ رہی ہیں. تو جو نقصان ہے وہ مطلب تعداد میں نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی اتنے لوگ افیکٹ ہوئے، لوگوں کے پاس نمبر بھی ہوں گے، لیکن جو چیز میں نے دیکھی ہے میں نہیں گن سکا اتنی زیادہ تعداد میں جو لوگ وہاں پہ افیکٹ ہوئے ہیں. اب دیکھیں آپ ایک ایک بندے کو تو وہاں پہ گننے رہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں رش لگا پڑا ہے، مطلب لوگ اب گھروں میں تو نہیں رہ رہے، وہ گلیوں میں رہ رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، گھر تو رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو بے شمار لوگ ہیں اور بے شمار گھر ہیں جو تباہ ہوئے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جن کا یہ نقصان ہوا ہے. اور نقصان کی یہ کنڈیشن ہے کہ بچا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. ہم اپنے نگران وزیر اعظم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر گئے. اس کے ساتھ ہی آئی جی پنجاب اور ہمارے نامزد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب کا، کہ جو وہاں پر گئے اور وزٹ کر کے آئے. تو عدنان، ابھی کیونکہ نیوز میں بھی آیا ہے اور ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ 20-20 لاکھ کے چیک جو تھے وہ لوگوں کو دیے ہیں. تو ہماری جو کمیونٹی ہے وہاں پر، مسیحی برادری جو ہے، وہ گورنمنٹ کی ان ساری کاوشوں سے یا ان سارے منصوبوں سے یا ان کاموں سے کتنے کے سیٹسفائی ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں کو یقین کر پا رہے ہیں، بلیو کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ حکومت جو ہے وہ ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، تو اب کس طرح سے وہ لوگ ان پر بھروسہ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ اور یہ جو حکومت جو کچھ بھی ان کے لیے کر رہی ہے، کیا یہ کافی ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پہ اور وہ 50 فیملیز کو چیک دے کے آئے ہیں، اور جو چیک ہیں، میں آئی ول بی ویری اونیسٹ، میں جتنی عورتوں سے ملا ہوں کرسچن ٹاؤن میں، کرسچن کالونی میں، مجھے تو کسی عورت نے نہیں کہا کہ بھائی ہمیں چیک ملا ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو فرنٹ پہ لوگ بیٹھ ہیں، مطلب جو سٹریٹس میں فرنٹ پہ رہتے ہیں، صرف ان فیملیز میں انہوں نے وہ چیک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور جو مین وکٹم ہیں، جو ود ان دا اسٹریٹس رہتے ہیں، آگے چھوٹی گلیوں میں جا کے رہتے ہیں، یا جو تھوڑا سا دور رہتے ہیں، جو پیچھے رہتے ہیں، وہ وہاں پہ کسی فیملی میں، مطلب مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملی یا کوئی بہن یا کوئی بھائی ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ بتایا ہو کہ بھائی یہاں پہ چیک ملا. دراصل بات یہ ہے کہ تباہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ اتنے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. میں جتنے لوگوں کو ملا ہوں ان میں سے تو کسی کو نہیں ملا تھا. چیک ملے ہیں، گورنمنٹ نے دیے ہیں چیک، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کم لوگوں کو ملے، بہت ہی کم لوگوں کو ملے ہیں، اور وہ نقصان کے حساب سے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو اسٹیٹ جو کر رہی ہے، دیکھیں اسٹیٹ آپ کچھ بھی کر دے، اسٹیٹ انہیں سونے کے گھر بنا کے دے دے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے اندر سے یہ خوف، یہ ڈر، اور ان لوگوں کے اندر جو نفرت بیٹھ گئی ہے سسٹم کے لیے، کیونکہ سسٹم انہیں اسکوئر نہیں کر سکا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ نقصان پہنچایا ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے. ان لوگوں کے اندر سب خوف کبھی نہیں ختم کر سکتے جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. تو باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے ہیں وہاں پہ وہ تکمیل ہوتی ہے ان وعدوں کی، یا جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سارا کچھ وہاں پہ واقعی یہ کرتے ہیں. اوکے 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 عدنان بھائی، ایک اور بات بتائیے گا، کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ جی کچھ ہی خاص لوگ ہیں جن کو وہ 20-20 لاکھ کے چیک ملے ہیں، سب کو نہیں ملے. تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے آپ کو، یا سب کو ہی وہ چیک جو ہیں وہ مل گئے ہیں؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ساری فیملیز کو جو 20 لاکھ کے چیک ہیں وہ ملے ہیں. آئی تھنک اونلی دیر آر 50 فیملیز جن کو یہ چیک ملے ہیں، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن.
تو فیملیز تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. میں جن فیملیز کو مل کے آیا ہوں وہ 150 فیملیز کو میں مل کے آیا ہوں اور ان کو چیک نہیں ملے. اب یہ ہے کہ جن 50 فیملی کو یہ چیک ملے ہیں وہ شاید عیسیٰ نگر میں رہتے ہیں, کیونکہ آئی واز دیر ان کرسچن کالونی. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ساری فیملیز کو ملے ہیں, وہ دے آر ویری فیو جن کو چیک ملے ہیں, باقی تو لوگ وہاں پہ ویسے ہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہو گیا. اچھا عدنان بھائی یہ بھی بتائیے ہمیں کہ ہمارے پاسٹرز ہم نے دیکھا کہ وہ سب پاسٹرز, فادرز, سسٹرز, انفیکٹ ہمارے سارے گوسپل سنگرز جو تھے وہ بھی وہاں پر گئے. مجھے بہت خوشی ہوئی ان سب کو دیکھ کے کہ انہوں نے وہاں جا کر ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کا حوصلہ افزائی کی, وہاں پہ انہوں نے پرستش کی, ان کو تسلی دی. اور اس کے بارے میں کائنڈلی ہمیں بتائیے گا کہ جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے وہاں پر, کیا وہ ہمارے چرچ لیڈرشپ سے سیٹسفائی ہے, ہمارے مسیحی لیڈران سے وہ سیٹسفائی ہیں جو ان کے لیے وہ کر رہے ہیں, یا ان کے کیا تاثرات ہیں ہمارے چرچ لیڈرز کو لے کے یا ہماری کرسچن کمیونٹی کو لے کر؟ دیکھیں جی, میں چرچ کے رول کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اور جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اس میں مطلب کرسچن جو لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چرچ اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا, لیکن جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہاں پہ جا کے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگ پورے پاکستان سے وہاں پہ آ رہے ہیں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے, ان کی مدد کر رہے ہیں, انہیں کھانا دے رہے ہیں, انہیں کپڑے دے رہے ہیں, اور جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں, کچھ بھی جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ دے رہے ہیں. تو اوبویسلی چرچ بھی ہیلپ کر رہا ہی ہوگا, اور پاسٹرز بھی کر رہے ہیں, آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں, لیکن موسٹلی جو چیز میں نے آبزرو کیا کہ جو عام لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ آ رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. ہماری مسیحی کمیونٹی ہے وہاں پر, کیا وہ ہمارے چرچ لیڈرشپ سے سیٹسفائی ہے؟ جو لوگوں کا سیٹسفیکشن ہے وہ چرچ سے, وہ تو میرے دیکھنے میں تو نہیں آئی, کیونکہ میں لائک دس از آئی ایم ٹیلنگ مائی ایکسپیرینس. جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ میں جس دن گیا ہوں, اٹ واز آن وینسڈے, تو اس ٹائم تک تو جو میں نے صورتحال دیکھی تھی لوگوں کو اس حساب سے ایسا جو کچھ نہیں ملا, نہ چرچ کی طرف سے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے, اور اسٹیٹ کی طرف سے. جو میں نے مطلب ظاہری سی بات, اگر انہیں کچھ ملا ہو تو وہ مجھے وہاں پہ نظر آتا, تو وہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا فی الحال تک, تو ابھی کچھ نہیں. ہاں یہ ہے کہ اوبویسلی چرچ از سرونگ دا پیپل اوور دیئر, وہ انہیں کھانا دے رہے ہیں, میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں, اور وہ انہیں جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ دے رہے ہیں, تو اس حساب سے چرچ کردار ادا کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے لیے ہی یہ پلیٹ فارم جو اوپن کرتا ہوں. اف یو وانٹ شیئر اینی اوپینین اور یو ہیو اینی سیکنڈ تھاٹس تو پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. فائنل تھاٹس ہیں, اور جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ جب کوئی بھی سانہ ہوتا ہے تو جسٹس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, لیکن جسٹس کی ڈیمانڈ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی جسٹس کی امید ہے نہیں ہے. وی ہیو نو ہوپ کہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا. اب انصاف کی کیا بات ہے, ہمارے ساتھ ہی سانہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے, اور ہمارے لوگ انہوں نے اٹھا لیے ہیں. یہ کل رات کی بات ہے کہ وہاں کے جو پاسٹر ہیں, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, انہیں سی آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے. تو یہ جو ہے ایسی بات کہ بالکل لوگ سیٹسفائی ہیں, کوئی وہاں پہ نہیں. لوگ ابھی بھی وہاں پہ ڈر میں ہیں, خوف میں ہیں, پریشان ہیں, اور وہ صرف اور صرف اپنی جو سیفٹی کا کنسرن ان میں ہے وہ میں نے دیکھا ہے. باقی یہ ہے کہ جو ظلم ہے, ظلم کی تو انتہا کی گئی ہے اور بے حد ظلم کیا گیا ہے, اور لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں بچا وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے, دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو ہیلپ دوز پیپل. اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی وہ بہت پیسفل ہے. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, یہ ہسٹوریکل لاس ہے کرسچن کمیونٹی کا جو جڑا والے میں ہوا ہے, لیکن پورے پاکستان میں دیکھ لیں آپ 1 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ مائنورٹیز ہیں, اور جو کرسچنز ہیں پورے پاکستان میں مطلب سارے منورٹیز 1 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ پورے پاکستان میں بھی ایک گملہ نہیں کسی کرسچن نے توڑا ہے. روڈ بلاکس, یہ املاک کو نقصان پہنچانا اور توڑ پھوڑ کرنا, یہ تو بہت دور کی باتیں اور بہت بڑی باتیں ہیں. تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ کرسچن کمیونٹی کتنی پرامن ہے. اور اس سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف ہے, ہمارے دلوں میں ڈر ہے
کہ ہم تو ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ بھی ہو گیا ہے اور ہم ابھی بھی اپنے حق میں نہیں بول سکتے. ہمیں یہ پتہ کہ اگر ہم اپنے حق میں بولیں گے تو وہ ہی ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا. تو یہ جو صورتحال ہے، میں اسی آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو، اپنے کرسچن بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیفٹی کریں، اپنا دفاع کریں، خود کو محفوظ رکھیں، سوچ سمجھ کے بات کریں، اور جو ہے جس چیز سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس طرف آپ کبھی بھی مت جائیں. اور یہ ہے کہ اپنا دفاع کریں، آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. کسی سے توقع مت رکھیں کہ کوئی آپ کی حفاظت کرے گا. اپنے گھروں کی، اپنے مال جان کی خود حفاظت کریں اور بھرپور حفاظت کریں. آپ کے ساتھ کسی ٹائم بھی اس اسٹیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو آپ کی سیفٹی سیکیورٹی ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی، ونس اگین بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ. اور خداوند آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت برکت دے، اور آپ یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو سرفرازی بخشے، اور اس کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکیں اور خداوند کو اپنا نجات دہندہ مان سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ تمام دیکھنے والے لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ سب نے ٹائم نکالا اور ہمارا یہ شو دیکھا آج کا. آپ لوگ اپنی رائے اور فیڈ بیک ہمیں کمنٹس میں دے سکتے ہیں، آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ سب کو جڑا والا کے حالات کے متعلق ابھی جو وہاں پہ کرنٹ سچویشن اس کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. اور جس طرح سے عدنان بھائی نے بتایا ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ خود آ رہے ہیں. تو میری بھی آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ پلیز آپ جس سے جو کچھ بھی ہو سکے، وہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے تو ان کی ضرور ہیلپ کریں، ضرور مدد کریں. ٹھیک ہے، ہمارے چرچز جو ہیں، این جی اوز جو ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے، وہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کو ہماری بھی ضرورت ہے. تو آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے، اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو دعا کریں، اگر آپ وہاں پر جا کر ان کو مل کے آ سکتے ہیں تو ضرور مل کے آئیں. فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں. کسی بھی طریقے سے اگر آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں. اور خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.